अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और अभी बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने का, शामिल होने का फैसला कर लिया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत दी गई थी शमूलियत की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया और गजा की तामीर नौ के अमल को मौसर बनाने की उम्मीद इजहार की गई है। साथ ही साथ आपको थोड़ा बताते चले कि पाकिस्तान के जो बड़ा फैसला है बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने का है क्या। गज़ा में जो इसराइल की तरफ से बर्बरियत जारी थी फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए, ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया था उसके तहत ये बोर्ड ऑफ पीस कायम किया गया, जिसमें अभी इतवार को ही ऐलान हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जिसमें सदारत करेंगे ट्रंप। उसके बाद मार्को रूबियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे, ट्रंप के स्पेशल नेगोशिएटर हैं, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, साबिक पीएम यूके टोनी ब्लेयर, बिलियनर यूएस फाइनेंसियर हैं मार्क रोवन, वो भी शामिल होंगे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा ये भी शामिल होंगे और ट्रंप के एड है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर रॉबर्ट गैब्रियल, ये भी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ जो इत्तलात हैं रॉयटर्स की जानिब से वो शेयर की जा रही हैं और इससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि 60 ममालिक हैं दुनिया के जिनको इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी गई ट्रंप की तरफ से। ये जो शमूलियत है मेंबर्स की, ये 3 साल के लिए होगी और अगर 3 साल से ज़्यादा अपनी मेंबरशिप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो $1 बिलियन कैश देना पड़ेगा इस बोर्ड की तरफ, फिर आपकी मेंबरशिप एक्सटेंड हो सकती है। इसके अलावा अभी तक बताया जा रहा है कि जिन ममालिक को दावत दी गई है उनमें यूएई, बहरीन, बेलारूस, इसराइल, अज़रबैजान और तुर्की ने भी इस बोर्ड में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की है। इसके अलावा यूरोपियन लीडरान ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यूके ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है, ख़ासकर इस बात के ऊपर कि रूस और बेलारूस के नुमाइंदों को भी इसमें दावत दी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो इसमें शमूलियत का फ़ैसला किया है किस बुनियाद पर और क्या वो दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं है, सब कुछ जानते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपकी सबसे पहले राय जानना चाहेंगे। सर, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है, आप समझते हैं ये एक बेहतर फ़ैसला है? देखिए, इसमें दो इसके एंगल है ना। पहली बात तो ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव किया कि इस तरह का बोर्ड होना चाहिए जो कि गजा के मामले में आगे चीजों को चला सके, जंग बंदी हो सके, जो ट्रांजिशन है आगे जो एक पैलेस्टाइन की को बॉडी है वो इसको आगे एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजाम उसके पास जा सके। अब ये है कि ये इसकी लीडरशिप आ गई है ट्रंप के पास। तो जो ट्रंप है, अगर आप इस बोर्ड का देखें, इसका चार्टर देखें, तो ट्रंप ने अपने आप को एक तरह से ताहियात ही इसका चेयरमैन बनाया हुआ है कि कोई उनको हटा नहीं सकता, यानी कि अनलेस के बोर्ड के जो तमाम मेंबर हैं वो कोई यूनानिमसली ये फैसला करें कि ट्रंप को अब छोड़ देना चाहिए। इवन के वो जब प्रेसिडेंट ना भी रहे तो फिर भी उसने ही रहना है, यानी कि जो अभी इन्होंने इसका जो चार्टर वगैरह अपना ये तश्कील दी है। तो दूसरा ये है कि वो ट्रंप के जो अज़ाइम है वो कोई गजा से भी आगे गए हैं। वो इसको एक वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बॉडी के तौर पे इसको बनाना चाह रहा है, जिस पे यानी कि इन सेंस कि ये एक तरह से एक पैरेलल अदारे के तौर पे उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन के एक पैरेलल एक और अदारा एक कायम हो जाए। और फिर यह है कि उसमें उन लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खुद भी वो ये पीस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ उसने खुद ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है, मोडोरो को कैप्चर करके लाया हुआ है, दूसरी तरफ से वो पुतिन को भी बुला रहा है जिसने यूक्रेन को इन्वेड किया हुआ है, यानी कि वो लोग जो कि जंग कर रहे हैं बेसिकली उनको शामिल कर रहा है। अब यह है कि पाकिस्तान की बात करते हैं। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान के हवाले से हम जो है यानी कि ओवरऑल हम काफी कंसर्न भी होते हैं गजा के हवाले से और हम चाहते हैं कि उधर को मसले का हल हो, लेकिन यह है कि हम किसी तरह किसी भी कोई सोल्यूशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। शायद इस खदशे के पेश नजर के चीजें हमारे कंट्रोल से ना निकल जाए, लेकिन यह है कि जिन कंट्रीज के साथ मिलके मुशावरत के साथ हम फैसला करते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। मसलन
ایک تو اس نے مین بورڈ بنایا نا ٹرمپ نے، جس میں وہ خود بھی ہے، مارکو روبیو بھی ہے، اس کا وزیر خارجہ ہے، ٹونی بلیر بھی ہے، وہ وٹکاف بھی ہے، اور ایک اور بلینر بھی ہے، اس کو پوٹن کو بھی بلا رہا ہے کہ آپ بھی آ جائیں۔ ایک دوسرا بورڈ ہے جو کہ ایگزیکٹو بورڈ فار غزہ ہے۔ اچھا، اس میں جو ترک وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس میں، یو اے کے ایک منسٹر ہے اس کا حصہ ہے، اسی طرح قطر کے کوئی ایک امبیسڈر ہیں، ان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے، جو کہ اسپیسیفکلی ایک غزہ کے حوالے سے، جس طرح میں نے بتایا نا کہ اس کے اپنے گلوبل ایمبیشن ہے، یعنی کہ وہ اس بورڈ کو گلوبل لیول پہ لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو جو غزہ کے حد تک ہے اس میں یہ 3 ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے لوگ شامل ہیں۔ اچھا، اس پر اسرائیل کو بھی اعتراض ہے، وہ نہیں چاہتے کہ جو غزہ کے ریلیٹڈ بورڈ ہے اس میں ترکی شامل ہو یا اس میں قطر شامل ہو۔ اگر ہم سارے اس تناظر میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے، ایک تو میں یہ سمجھتے نہیں کہ انہوں نے کوئی انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کیا ہوگا، انہوں نے ان کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا ہوگا، سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، بالخصوص ان دونوں کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ترکی والے انیشیٹو کا حصہ بنے ہیں تو وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ووٹ ادھر زیادہ ہوں اور جو ایک پاورفل وائسز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں، تو تاکہ اگر کچھ اس پہ کوئی ایک میننگ فل کوئی پروگرس ہو سکے تو ہم جو ہے وہ سارے مل کر اس میں کوئی رول پلے کر لیں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا غلط فیصلہ ہے، لیکن ٹرمپ جس طرح کی شخصیت ہے، انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ تو لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے کہ جی آپ نے $1 بلین دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 سال کے بعد بھی یہ آپ بورڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ یہ بورڈ 3 سال چلے گا بھی یا نہیں چلے گا، مجھے نہیں لگتا ہے ایسا چلے گا۔ لیکن جہاں تک غزہ کی بات ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر مسلمان ممالک اگر انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کسی نہ کسی فورم کا حصہ بن کے تو کچھ اپنی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو انہیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ گو کہ جو بورڈ آف پیس کے لیے چارٹر ہے یہ اس طرح تو منظر عام پر نہیں آیا، اس کا ڈرافٹ مختلف ممالک کو جن کو شمولیت کی دعوت دی گئی ان کو بھیجا گیا ہے، لیکن اے ایف پی سے متعلق دعوے کر رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اور اس کی کچھ خد و خال میڈیا میں بھی جاری ہو گئے۔ ریما عمر صاحبہ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس کے اوپر جاننا چاہیں گے، کیا یہ ایک بگ بوائز کلب ہوگا جس میں جیسا ٹرمپ چاہیں گے ویسا ہوگا، یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کا اس طرح کے اہم فورم کا حصہ ہونا ایک ضروری تھا ورنہ آئسولیٹ بھی ہو جاتا؟ جی شکریہ لینا۔ اکثر جب ہم ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں ہمارا جو لینز ہوتا ہے وہ ریال پولیٹک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا جو بھی نیا ایک ورلڈ آرڈر آپ کہہ لیں یا جو ملٹی پولر ورلڈ ایک جس کی شکل ہمیں آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے، پاکستان اس میں اپنے جو کارڈز ہیں وہ صحیح طرح کھیلے اور اپنے آپ کو سیکیور کرے، تو یہ ہمارا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے اس طرح کا پرسپیکٹو بھی۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا کلیئرٹی دینا چاہوں گی کہ کہا یہ جاتا ہے، تنقید یہ کی جاتی ہے کہ ہم غزہ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن سولوشنز کی طرف نہیں بڑھتے۔ یہ غزہ کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے۔ آپ نے کہا جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر، کہاں ہے سیز فائر غزہ میں؟ ہر روز جو ہے معصوم جانیں جاتی ہیں۔ سیز فائر جو ہے وہ ایک ڈھونگ ہے، اٹس اے پریٹینس، وہ کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو پورے ہم نے دیکھا تھا ایک دیے ہوئی تھی ڈائریکشن جو پیس کی طرف ہمیں لے کے جانی تھی، اس وقت بھی جو لوگ تنقید کرے تو انہیں کہا جا رہا تھا وہ نائب ہیں، آئیڈیلسٹ ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ کہاں ہے سچویشن جو بہتری کی طرف ہمیں نظر آتی ہے جاتے ہوئے؟ جو یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے اس پہ بھی مجھے تو سخت اعتراض تھا، کیونکہ اس میں کوئی کلیئرٹی ہی نہیں تھی کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ کیا کرے گا۔ بہت اہم جو چیزیں جو انہوں نے سینکشن کر دیں اس میں کچھ کلیئرٹی نہیں تھی کہ وہ ہیں کیا۔ اب جو 1 یا 2 نیوز پیپرز ہیں انہوں نے کہا ہے انہوں نے اس بورڈ آف پیس کا چارٹر دیکھا ہے اور اس میں غزہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نئی ایسی باڈی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو اوور آل دنیا میں جہاں بھی کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھے گی اور اسٹیبلٹی کے لیے پیس کی طرف کام کرے گی۔ اب کیا ہم یہ چاہتے ہیں، یو این پہ ہم کتنی تنقید کرتے تھے، تو ہم کیا اب یہ چاہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ یو این کو ریپلیس کر دے؟ کیونکہ امریکہ تو یو این کو اب کچھ نہیں سمجھتا۔ 66 کے قریب ٹریٹیز ہیں جو امریکہ جس سے باہر نکل چکا ہے، وہ یو این کو ایز این انٹیگنسٹ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی جو پاورز ہیں یو این اسے چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یو این میں اب خاص طور پہ جنرل اسمبلی میں امریکہ اکثر آؤٹ ووٹ ہو جاتا ہے۔
تو امریکہ کی تو یہی بات ہے, جو ایک ورلڈ آرڈر انہوں نے بنایا اپنے انٹرسٹ کے لیے, اب وہ ان کے خلاف استعمال ہونے لگ گیا, وہی انسٹیٹیوشنز ان کے خلاف بات کرنے لگ گئیں, تو اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اور طریقہ کار تاکہ اپنی ہیجمنی جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. تو میری نظر میں تو یہی ہے. بٹ اب پاکستان نے جب ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے جوائن کیا ہے تاکہ ہم غزہ میں امن لا سکیں اور ایک فری اسٹیٹ پیلسٹائن کی ہے اس کی طرف بڑھ سکیں, یہ تو کہیں بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو تھوڑا سا عوام کو تھوڑا میرا خیال ہے تھوڑے جھوٹے خواب دکھانے والی بات ہے کہ ہم اس لیے جوائن کر رہے ہیں. اگر پاکستان نے جوائن کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی بن رہا ہے وی شوڈ ہیو اے سیٹ آن دا ٹیبل. لیکن میرا نہیں خیال ہمیں کسی بھی غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ یہ غزہ کے لیے ہے. دس از ان پاور جو ہے, جو ایک پرانا سسٹم تھا اس کو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ تھوڑا دھچکا لگا ہے اور ایک نیا جو ہے آرڈر وہ قائم کرنے کی کوشش ہے. ایک میری درخواست ضرور ہوگی کہ اب پاکستان نے اگری اگر کر لیا ہے اس بورڈ آف پیس میں, بورڈ آف پیس آئرونک نام ہے اس پہ ہونے کے لیے, تو ہمیں بتا دیں ایٹ لیسٹ کہ یہ بورڈ آف پیس کا چارٹر ہے کیا, کیونکہ فائنل چارٹر سامنے آئے ہم اس پہ بحث کریں. ایک ٹائمز آف اسرائیل نے ریلیز کیا تھا, اس کے بعد ایف ٹی نے میرا خیال ہے اس پہ کچھ کوٹیشنز دی ہیں, لیکن ایگزیکٹلی یہ چارٹر ہے کیا, وی ہیو دا رائٹ ٹو نو, کیونکہ اب پاکستان نے اگر جوائن کر لیا ہے تو. اور ایک آخری بات میں کہوں گی رینا کہ مجھے اب تھوڑی سی ایک آئی ڈونٹ نو, مجھے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جس طرف یہ دنیا جا رہی ہے اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جس پہ بات ہوگی, وہ ہے پاور. ویلیوز, نارمز, پرنسپلز وہ بالکل ہی پیچھے رہ گئے ہیں کہیں. اور اگر کوئی اب ان چیزوں کی بات کرے گا لوگ ان پہ ہنسیں گے ہی کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف ہم نے اپنے انٹرسٹ, اپنی سیکیورٹی دیکھنی ہے, اور جو بھی یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کیسے رکھ سکیں. اور یہ سب سے زیادہ مجھے پریشانی ہوتی ہے ان ممالک کے لیے جو بہت اوپریسو ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, انہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اوور آل ایک امپیریلزم کی بات ہوتی ہے, مختلف ملٹی پولارٹی الائنسز کی بات ہوتی ہے, یہ جو انڈیجنس موومنٹس ہیں جو مختلف ممالک میں ہیں اوپریشن کے خلاف, وہ بہت بری طرح ان پہ کریک ڈاؤن ہوگا اور انہیں ایک سپورٹ بھی نہیں ملے گی, کیونکہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس لارجر گیم میں اپنے جو ملک کے مفادات ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ مجھے ایک تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. پر ادروائز پاکستان نے جوائن کرنا ہے نہیں, ریئل پولیٹک ہی انالیسس ہوگا اس کا. بٹ ہمیں ایٹ لیسٹ بتا دیں کہ ایگزیکٹلی بورڈ آف پیس کا چارٹر ہے کیا, اور یہ آئی ہوپ وی آل نو کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں کہ یہ غزہ کے لیے ہے, یہ امن کے لیے ہے. دس از اونلی سو دیٹ پاکستان ہیز اے سیٹ آن دا ٹیبل جہاں آگے فیصلہ سازی ہوگی, اور پاکستان اس کا بھی ایک حصہ رہے جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں بدل رہی. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کچھ خاص امید رکھنی چاہیے اس سے. ویسے اگر ایسا بھی ہے تو از اٹ سچ اے بیڈ ڈیل؟ سید محمد علی صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جاؤں گی. سر آپ کی رائے؟ بہت شکریہ. بہت اہم اور تاریخی دن ہے عالمی سیاست کے لیے, اور جہاں سے ریما نے بات ختم کی تھی وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں, میری رائے میں ہم آلریڈی ایک پوسٹ یو این آرڈر جو بن رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ خود امریکہ, میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی تو امریکہ نہیں بنائی تھی. اس نے کسی اصول کے تحت تو باقی 4 ممالک کو سیکیورٹی کاؤنسل میں سیٹ نہیں دی تھی. امریکہ نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ امریکہ چارٹر ہوگا, یہ 4 ملک ہوں گے جن کو میں ویٹو کی پاور دوں گا, اور باقی سارے جو ہیں ہر سال جنرل اسمبلی میں آ کے عالمی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا کریں گے. تو یہ امریکہ کا ہی ڈیسیجن تھا یو این کا. وہ تو چونکہ ہم عادی ہیں اس کے 80 سال سے اس کو بھگت رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں, تو وہی ہمارا نظریہ اور ٹرو نارتھ بن چکا تھا, چونکہ ہم اس کے عادی ہیں, چاہے وہ ہماری توقعات پہ پورا اترے یا نہ اترے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. جس طرح گراہم ایلیسن صاحب ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ کے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ کہتے ہیں 25 دفعہ دنیا کا نظام 2500 سال میں چینج ہوا ہے, اور ہر دفعہ جب یہ تبدیل ہوتا ہے تو جو اسٹیٹس کو پارز ہوتی ہیں اس کو چیلنج آتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ایک یونیپولر مومنٹ میں ہم ابھی بھی رہ رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈائریکٹلی, ملیٹریلی, لیگلی, پولیٹیکلی امریکی نظام کو, ڈیموکریسی ایز اے پولیٹیکل سسٹم کو, کیپٹلزم ایز این اکنامک سسٹم کو
اور امریکن ملٹری ہیجمنی کو کوئی اس وقت چیلنج کرنے کا کوئی نظام اس وقت موجود نہیں ہے. دوسری بات، جہاں تک لبرل ورلڈ آرڈر کی بات تھی، جس کو رولز بیس آرڈر کے نام سے عرف عام میں لیجیٹیمائز کیا جاتا ہے، جس کا حوالہ ابھی کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی داووس میں دیا، تو جناب وہ بھی تو ایک دستانے تھے مخمل کے جو امریکہ نے پہنے ہوئے تھے، اور اب وہ انہوں نے اتار دیے ہیں. تو ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے رجیم چینجز بھی کی ہیں، اور امریکہ ہی نے یو این بنائی تھی، اور آج اب وہ جب بورڈ آف پیس بنا رہا ہے اور اپنی مرضی کے ممالک کو اس میں شامل کر رہا ہے، تو ہمیں حیرانی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں ہو رہی ہے. میں آپ کی اطلاع میں اضافہ کر دیتا ہوں، ترکی نے بھی ابھی تازہ ترین چند منٹ پہلے وہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، اسرائیل نے بھی شامل ہو رہا ہے، بھارت بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ایشو جو ہے وہ اصولوں کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بالکل صحیح کہا ریما نے، یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ اصولوں، اخلاقی ضابطے اور جو مغربی نظریات اور لبرلزم ہیں اس کے غلاف سے نکل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہمیں حیرانی ہو رہی ہے. لیکن آج کے دور میں جو ممالک میٹر کرتے ہیں، جو ممالک ریلیونٹ ہیں، ان کو ٹرمپ صاحب انگیج کر رہے ہیں. یہ ایک ریالٹی کی ریکوگنیشن ہے، جو کہ اچھی بات ہے. ریلیونٹ ہونا ارریلیونٹ ہونے سے بہتر آپشن ہے. اگر آپ کو نہیں بلایا جائے گا، دنیا کے اگر باقی ممالک کو نہیں بلایا جاتا، تو وہ تشویش کا اظہار اقوام متحدہ میں ان کو حق حاصل ہے، ستمبر میں جائیں اور تشویش کا اظہار کریں جنرل اسمبلی میں، جس طرح پوری دنیا کی جنرل اسمبلی کے ممبران کرتے رہتے ہیں. تو سیکیورٹی کاؤنسل کے مطلب آپ جنرل اسمبلی میں کسی قرارداد پہ بات نہیں کر سکتے سیکیورٹی کاؤنسل کے اجازت کے بغیر، ایز پر یو این چارٹر. تو یہ ریالٹی ہمارے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مور اسپیسیفکلی واٹ ڈز دس مین فار پاکستان. آئی تھنک جس طرح میں نے کہا کہ ایک یو این کے اندر چونکہ بہت سی چیزوں میں سیکیورٹی کاؤنسل میں کنسنسس آپ کے سامنے نہیں آتا ہے، اس لیے ڈیسیژن ہو نہیں پا رہا ہے، اور اس کا ادراک امریکہ کو ہے. اس لیے وہ بورڈ آف پیس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ چین، رشیا ویٹو کر دیتے ہیں بہت سی چیزیں. فرانس اور برطانیہ تو عمومی طور پہ وہی کرتے ہیں جو امریکہ ان کو کہتا ہے. اس لیے عالمی طور پہ فیصلہ سازی کا ایک پیرل نظام گریجولی بورڈ آف پیس کی شکل میں ایمرج کر رہا ہے. اس کے اصول، اس کے چارٹر، اس کی ممبرشپ کے اوپر ابھی بحث ہو سکتی ہے اور ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کا اس بحث سے پہلے شامل ہو جانا؟ کر دوں جی. آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مسئلہ فلسطین کا معاملہ ہے، پاکستان کی جو حکومت اور ریاست کا موقف ہے وہ 4 پوائنٹس اس کے ابھی بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے فلسطین کے مسئلے کا، وہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا ان کو حق حاصل ہے. ان کی حکومت کیا ہونی چاہیے یہ بھی انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایبسولوٹلی. سر ٹائم ذرا کم ہے، مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا آپ کی رائے میں پاکستان کے لیے ریلیونٹ رہنا درست تھا، اس لیے درست فیصلہ ہے پاکستان کا اس بورڈ میں شامل ہونے کا، ایسا ہی ہے؟ جی میں کنکلوڈ یہی کر رہا ہوں، میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ فلسطین کے دیرپا منصفانہ حل کی طرف یہ بورڈ آف پیس کوئی میننگ فل، ٹائملی، پیسفل کنٹریبیوشن کرتا ہے یا نہیں، یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اس وقت پاکستان is on the table. جس طرح ریما نے کہا، میں بالکل اگری کرتا ہوں. We have been invited, which is a recognition of Pakistan's relevance and importance. اور ہمارا جو موقف ہے اور جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ وہاں پہ ہم دیں گے، اور ہم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور بالکل صحیح کہا عمر صاحب نے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیگر مسلمان سر اپنی رائے بتا دینا، ان دونوں کی تو رائے آ گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، یہ مسئلہ فلسطین کی طرف بھی جائے گا. دوسرا پھر آپ نے کہا کہ یو این میں کیونکہ باقی جو 3 ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے، تو کیا یہ سمجھے کہ وہ اب ٹرمپ کی بات نہیں مان رہے تھے یا ان کے انٹرسٹ سرو نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم ایسی ایک طاقت بنا دیتے ہیں، بورڈ بنا دیتے ہیں جس میں صرف ہماری چلے گی، ہم چاہیں تو ہم ہٹا دیں گے، ہم چاہیں تو ہم نہیں کریں گے. جلدی سے بتا دیں محمد علی صاحب، کیا اب یہ ہوگا؟ اس سے یہ مراد لیں ہم. میں اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے کی اجازت دیں سر بالکل آپ کے پاس یہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ مجھے اتنا ہی وقت دیں گی جتنا کہ آپ نے باقی ممبران کو دیا ہے.
تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا یو این بھی امریکہ نے بنائی تھی, یہ بھی یہ بنا رہے ہیں, ان کی چوائس ہے وہ کس کو بلا رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں ریلیونٹ ہیں, جو امپورٹنٹ ہیں. اصولوں کی جہاں تک بات ہے, اس وقت ریالٹی دنیا کی ایک انارکک سسٹم میں ہم ہیں, پاور میٹر کرتی ہے اور ریلیونس آپ کا میٹر کرتی ہے. جہاں تک آپ کا موقف ہے آپ نے اپنا موقف دینا ہے, اور جو پاکستان کی عوام کو, جو مسلم امہ کو, فلسطینیوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا, ڈیفینیٹلی پاکستان اس کے بیونڈ نہیں جا سکتا, چاہے عالمی طاقتیں کچھ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ ہماری بھی کمپلشنز اور نیشنل سیکیورٹی کی ریڈ لائنز ہیں. لیکن آپ ریلیونٹ ہوں گے which is useful, irrelevant ہونے سے یہ زیادہ بہتر ایک اپرچونٹی ہے. مختصراً 4 ویٹو کی بجائے اب ایک امریکہ کا ویٹو چلے گا, بٹ میں مزید سمجھنا چاہتی ہوں, اس لیے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. واپس آئیں گے, شہزاد اقبال صاحب کا بھی انیشل رائے رہتی ہے, وہ بھی شامل کریں گے, اور پھر کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے محمد علی صاحب نے, اس کو بھی آگے بڑھائیں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک. پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. شہزاد اقبال صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, کیا اس وقت جو اگر ہم ریالٹی کو مد نظر رکھیں تو پاکستان کے لیے یہی فیصلہ تھا اور درست ہے؟ دیکھیں, میری کوئی واضح اور حتمی رائے اس پر اب تک اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسے بھی ریما نے بھی کہا کہ اس کی کیا آبجیکٹیوز ہوں گے وہ ہمیں نہیں پتا, چارٹر کیا کہتا ہے یہ ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا. یہ انیشیٹ تو اسی طرح ہوا تھا نا, جب ٹرمپ صاحب کا 20 نکاتی پلان آیا تھا تو اس میں غزہ کی ری ہیبلیٹیشن کے حوالے سے تھا کہ ریکنسٹرکشن ہوگی, انویسٹمنٹ آئے گی, ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ کیا جائے گا, جس سے ہمیں ایک امید تھی کہ ٹھیک ہے شاید اس وجہ سے غزہ میں ایک پرماننٹ پیس آئے گا اور پھر شاید آہستہ آہستہ سیلف ڈٹرمنیشن کے بعد ایک اسٹیٹ ہوڈ کی طرف وہ معاملہ جائے گا. انیشیٹ تو یہ اسی سے ہوا تھا, لیکن اب جیسے کہ سب کو ہی میرے خیال سے پتا ہے کہ ایک یو این کے آلٹرنیٹ ایک باڈی بنانے کا وہ شاید انتظام کر رہے ہیں جس کے مقاصد شاید غزہ سے بڑے ہوں. اور یہاں پہ جو ڈسکشن جو آرگیومنٹ ہے علی صاحب کے, ریما صاحبہ کے, اس سے تو لگتا ہے کہ پھر ہمارے پاس چوائس ہی نہیں تھی. اگر ہمیں پلیس آن دا ہائی ٹیبل چاہیے یا ہم طاقتور کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی چوائسز تھی نہیں نا ہمارے پاس. یہ کب ہوا ہے کہ امریکہ سے کٹ کر ہم نے کوئی اپنی سفارتی پالیسی بنائی ہو یا ہم نے کوئی فیصلے کیے ہوں, تو اس میں تو کوئی چوائسز نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا, کیا یہ ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی رہے گا یا ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ختم ہو جائے گا. کیونکہ مجھے فرینکلی ٹرمپ صاحب کوئی پریزیڈنٹ صرف نہیں ہے, میرے خیال سے ایک روگ پریزیڈنٹ کی طرح وہ آپریٹ کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں, جو کل کینیڈین منسٹر نے بات کی, کہ جو ان کے الائز تھے, جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس پورے رول بیسڈ آرڈر میں, وہ بھی آپ ان سے تنگ آتے نظر آ رہے ہیں گرین لینڈ کے معاملے میں مینلی تو. اور اس سے پہلے پتا ہے آپ کو, جب وہ انجوائے کر رہے تھے کہ الائی بھی تھے, چاہے مڈل ایسٹ میں کچھ ہو رہا ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ نے افریقہ میں دیکھا کہ آج بھی کالونائزیشن کے بعد بھی فرینچ وہاں پہ بہت حد تک ریسورسز کو کنٹرول کرتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس وقت نہ کینیڈا کو بہت زیادہ فکر تھی, نہ یورپین کنٹریز کو فکر تھی, کیونکہ جو رول بیسڈ آرڈر تھا وہ ان کے تو مفاد میں تھا. لیکن مڈل ایسٹرن کنٹریز, کم طاقتور ممالک, افریقن کنٹریز, وہاں پہ تو ہمیں یہ آرڈر اس وقت بھی نہیں نظر آ رہا تھا. تو اس وقت یہ بڑے سیٹسفائی تھے. آج وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دیٹ واز پارٹلی فالس. اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ایک روگ پریزیڈنٹ جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے تو نہ اپنے اتحادیوں کو دیکھ رہا ہے, نہ اپنے الائز کو دیکھ رہا ہے. تو مجھے اس لیے میں بڑا سکیپٹیکل ہوں اس چیز کو لے کر کہ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا. اگر ہم ایک پاور کے ساتھ اپنے آپ کو الائن بھی کرنا چاہتے ہیں تو اٹ کوڈ بی ویری شارٹ لیوڈ. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کے جانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے, اور ٹرمپ صاحب کے بعد تو مجھے یہ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. تو اگر فار دا مومنٹ ہم اپنے آپ کو الائن کرنا جا رہے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بٹ ایز اے سیڈ جو مین مقصد ہے اگر ہمارا اس کو کہ اپنے آپ کو پاور سے الائن کرنا ہے تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہم صحیح بات تو بتائیں. کیونکہ ابھی بھی جو پچ کیا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم تو غزہ کے پرماننٹ پیس کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کئی ممالک کا نام لیا آپ نے الینا, لیکن آج نیتن یاہو نے بھی ایکسپٹ کر لیا انویٹیشن, یعنی کہ اسرائیل کا بھی نام لیا. غزہ کی بربادی کے جو ذمہ دار ہیں اسرائیل, بیکڈ بائی آف کورس یو ایس, وہی اب وہاں پہ پیس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم انہی کو اس میں شامل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پریشانی ہے کہ روس کیوں آ رہا ہے, دوسرے ممالک کیوں آ رہے ہیں. پریشانی کی بات تو یہ کہ جس سے یو کے کو پریشانی ہے, غزہ کے اس کے لوگوں کا, جی جس نے کیا یہ سب کچھ, ان کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پیس کی امید تو نہیں ہونی چاہیے. اور ریما نے بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید انٹینسٹی بروٹیلٹی کی تھوڑی کم ہو گئی ہو, لیکن ابھی بھی پیس تو نہیں وہاں پہ بحال ہوا ہے. تو مجھے اس سے امیدیں بہت کم ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اور کیا یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوگا جو کہ پرماننسی قائم کرے گا, مجھے اس پہ بھی میرے ڈاؤٹس ہیں ابھی. بٹ کیا پاکستان کا پھر اس کلب میں شامل ہونا آپ کے خیال میں درست چوائس ہے؟ ایز اے سیڈ, ہم اگر یو ایس کے ساتھ الائنڈ ہے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا.
ठीक है। रीमा, आप काफ़ी देर से कुछ ऐड करना। ओ बाय द वे शहजाद, अभी जो आपने बात की थी उस पर मुझे याद आया, आप बात कर रहे थे कि ये सारे ईयू के लीडरान उस तरफ थे जब अफ्रीका में जो कुछ हो रहा था, बाकी सब। अभी कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन दिखाई जो कि फ्रांसीसी सदर के साथ उनकी हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सीरिया में आपकी हिमायत करते हैं, हम ईरान में आपने जो किया उसके साथ है, लेकिन ग्रीनलैंड पे हमारे साथ मिलकर बैठे। सो दैट शोज के जी अलीना, इस हिपोक्रेसी की मेरे ख्याल से जितनी भी बात की जाए वो कम है। जब अपने ऊपर आई, इवन लैटिन अमेरिका देखिए ना, वेनेजुएला के जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उन्होंने किडनैप किया, किसने क्या, यूरोपियन कंट्रीज में से किसी ने कंडेम किया? क्या कहा उन्होंने कि नहीं देखें असूल के तहत होना चाहिए, हम इसको गौर से देख रहे हैं, इस पर हमने अपनी नजर रखी हुई है। ये इस किस्म के बयान थे यूके और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के। दे आर नॉट बॉदर्ड। अब जब अपने ऊपर बात आई है तो ऑब्वियसली उनको लग रहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर था, उसका खतरा है। कल जो ईयू की प्रेसिडेंट है, ईयू कमीशन की, उन्होंने 1971 की बात की जब आपने जो डीलिंग कर दिया था डॉलर को गोल्ड के साथ, कह रहे हैं कि वहां से असल इशू जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन देखें 60 साल हो गए, जब तक वो इसके बेनिफिशियरी थे तब तक कोई मसला नहीं था। दुनिया एक पार्ट ऑफ दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो रही है, या ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर उसके खिलाफ एटलीस्ट खड़ी हो गई है, पाकिस्तान के लिए क्या इस तरह से अमेरिका के साथ जुड़ना दुरुस्त भी है, उसके मफाद में नहीं है? रीमा की तरफ में सवाल लेके जाना चाहूंगी क्योंकि काफी देर से मैं कुछ कहना भी चाह रही हूं। कमेंट इस पे कर दूं क्योंकि ये हमें नहीं पता ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि हम जब IMF से लोन लेने जाते हैं ना तो हमें बताना पड़ता है कि हमारे चाइनीज लोन्स कितने हैं। मतलब इस हद तक कंडीशंस हम पे भी थी। ईयू जो है वो टैरिफ्स को लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करता है। GSP प्लस जो है एक लेवरेज ही है ना उनके दूसरे ममालिक पर। आज वो कह रहे हैं कि टैरिफ जो है वो लेवरेज के लिए तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत है। इस वक्त कनाडा हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो क्या बात कर रही हैं? वो बात कर रहे हैं कि हम चाइना की तरफ जाएंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, उनके साथ एक अलायंस बनाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे। अब क्योंकि अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं तो ईयू कहता है कि हम जो है नई ट्रेड डील्स करेंगे इंडिया के साथ। तो ये अपने अपने मफाद की बात है। जब तक उनका मफाद इसमें था, ये रूल बेस्ड ऑर्डर सबको सूट कर रहा था। सवाल यही है कि पाकिस्तान का मफाद कहाँ है इस वक्त? रीमा। अलीना, पहले तो ये बात कि अक़वाम मुत्तहिदा जब बन रहा था उससे पहले लीग ऑफ नेशंस की मिसाल थी जिसमें अमेरिका हिस्सा नहीं बना था, और लीग ऑफ नेशंस शुरू से ही सबको पता था फेल होगा। जब अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर डिस्कस हो रहा था तो कई महीने उस पर कई ममालिक ने मिलकर उस पर बहस की। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने एक चार्टर बनाया और उसने सबको कहा कि आप ज्वाइन करें और उस तरह ये बना, तो थोड़ा कंसल्टेटिव था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस पे कितनी हमने तनकीद की है कि व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू इन्फोर्समेंट वो कितना कमजोर है, और वो कैसे कुछ ममालिक के इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस उन्हें देता है। उसके स्ट्रक्चरली ही ऐसा बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो अब अगर हम मूव करना चाहेंगे किसी बेहतर सिस्टम की तरफ, क्या ये बोर्ड ऑफ पीस बेहतर है? मतलब ये एक सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए? या ये है कि चले वहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स थे, यहाँ अमेरिका जो है, जैसे आपने पहले बात की, अब अमेरिका वाहिद जो है उसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी, तो हाउ इज दिस बेटर? आई थिंक हमें सिर्फ पावर इज इम्पोर्टेंट। क्या इस वक्त जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन और पावर सेंटर्स भी इमर्ज कर रहे हैं जो अमेरिका को छोटी छोटी चीजों में चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे अगले 10, 20, 25 साल में शायद दुनिया ऐसी ना लगे जैसी वो आज है। तो ये बात सामने रखते हुए मैं समझ सकती हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको पावर के साथ अलाइन करना है, लेकिन जब हम लोग इस पे बात करेंगे, क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए नहीं चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा से बेहतर कोई सिस्टम है? ऑन द फेस ऑफ इट मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से बेहतर कोई सिस्टम है जो सामने आ रहा है। और उसमें क्या अब पाकिस्तान ज्वाइन करके पाकिस्तान के पास कोई ऐसे रोल होगा कि वो चार्टर जो है वो रीनेगोशिएट करे, या वो चार्टर में कुछ ऐसी चीजें जाएं वो जो ज्यादा जस्टिस की तरफ हमें लेके जाएं? मतलब ये सब चीजें तो नहीं होंगी। तो मुझे सिर्फ ये होता है कि अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि पावर क्या है, तो फिर हम वो मॉरल बात करना वो तो बिल्कुल हमारी वो हैसियत ही नहीं रहेगी। नहीं, मतलब अगर हर मुल्क सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी का सोचे, अपनी सिक्योरिटी का सोचे, तो फिर वो क्यों किसी को पुश करेगा? वो क्यों किसी राइचस कॉज के लिए कुछ कदम लेगा? मतलब तो मेरा ख्याल है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपने फैसलों में कहीं तो आइडिया ऑफ वैल्यू या प्रिंसिपल वो रखना चाहिए। और अगर रियासत नहीं भी रखती, अगर हम उस पर बात कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल एक लेंस से तो नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन थी या नहीं थी। चले पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन एटलीस्ट हम उस पर कॉशन तो कर सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा पे जो लोग जिसको क्रिटिसाइज करते थे, वो अगर इस बोर्ड ऑफ पीस को लेजिटिमेसी देंगे या उसको कहेंगे वो भी वैसा ही फोरम है, तो उस पर सवाल तो उठाना चाहिए कि ये किस तरह का दुनिया जो है वो इन्विजन करता है ये बोर्ड ऑफ पीस। और इसका जो चार्टर अभी तक सामने आया है, ये तो बहुत खौफनाक है। ये तो यूएन चार्टर में जो मसाइल थे उसको आप एक्सेंचुएट कर दें, एग्जैजरेट कर दें, वो इसमें हमें नजर आते हैं। तो एक मतलब आप एक वही बात है, यू कैन ऑल्सो बी डिस्टर्ब्ड बाय इट कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जरूरी तो नहीं है कि आप सेलिब्रेट करें कि वाह पाकिस्तान को दावत मिली और पाकिस्तान ने कबूल कर ली। किस चीज के लिए? शहजाद भी कह रहे थे कि मसला एक्चुअली ये है कि जिस पैकिंग में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। इसके ऊपर अगर मैंने एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाई थी स्टेटमेंट फॉरेन, वो भी मैंने आपको कि वो किस तरह कह रहे हैं, लेकिन असल में तो ऑल इट डज इज गिव यू अ सीट ऑन द टेबल, राइट? एंड पूरी ये तो आई थिंक अब क्लियर है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर है ये गजा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसको बाईपास कर रहा है। आई थिंक ये तो बिल्कुल क्लियर है। But Mohammad Ali साहब कहते हैं that seat on the table is very, very important in today's world. It is important, but at least know what that table looks like, huh? At least let's be honest about that table. I let Mohammad Ali साहब respond to it. देखिए जी, मैं सिर्फ 3 जुमले। पहली बात ये है कि मैंने इस तरह आपको एक बुक का हवाला दिया था ग्राहम एलिसन की कि 25 दफा दुनिया का ऑर्डर 2500 साल में चेंज हुआ है, और हम चूंकि ये पिछले 80 साल के ऑर्डर में ही रहने के आदी थे, तो हमें उससे बहुत ज्यादा खुश फहमियां और गलत फहमियां वाबस्ता कर ली थी, उसूलों से, इखलाक से, कानून से, ज़ाब्ते से। भाई मैंने चार्टर की बात नहीं की थी, मैंने कहा था ये P5 जो बना था, ये किसने डिसाइड किया था कि P5 में कौन बैठेगा? एनपीटी में न्यूक्लियर पावर बनाने का, न्यूक्लियर वेपन बनाने का इख्तियार किसके पास होगा, और न्यूक्लियर हैव नॉट्स कौन से होंगे? ये पावर की तकसीम, ग्रेट पावर अलीना, वो होती है जो दुनिया के ऑर्डर के रूल्स तय करती है, और बाकी ममालिक चाहे पसंद करें या ना पसंद करें उसको मानने पे मजबूर होते हैं। और अगर वो ना मानने पे मजबूर हो तो वर्ल्ड ऑर्डर ये हेजिंग स्ट्रेटजी है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं अमेरिका की जानिब से, क्योंकि ये डिसाइसिव डेकेड है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक भी। ये डिसाइसिव डेकेड है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में, और वो ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना की डिसरप्ट करना चाहते हैं। दैट इज देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर यूएन के जरिए से वो अपनी पावर के एक्सरसाइज को लेजिटिमाइज नहीं कर सकेंगे, तो वो इस फोरम के जरिए से फैसला साजी की तरफ पाकिस्तान अलाइनिंग विद इट क्रिएट्स मोर क्वेश्चन। पाकिस्तान अलीना, आखिरी जुमला, दोनों में रेलेवेंट है और रहेगा। हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और साथ ही साथ हम यहां पे भी हैं, तो हम रेलेवेंट हैं, हम पावरफुल हैं, लेकिन हमने चौकन्ना रहना है। हम एक मुस्लिम वर्ल्ड की वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी तरफ देख रही है, हमारे अवाम की भी तवक्कुआत हैं। हम जिस चीज को सही समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कौमी मफाद में समझेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में समझेंगे, वो मौक़िफ़ लेंगे। सर एक और सवाल है, फिर आई लेट रीमा एंड उमर साहब रिस्पॉन्ड टू यू। बस एक सवाल है सर, क्या पाकिस्तान ने जल्दबाजी तो नहीं की रिस्पॉन्ड करने में? क्या अभी थोड़ा वक्त लगा के देख के चीजों को फिर रिस्पॉन्ड किया जा सकता था? मोहम्मद अली साहब जी, मैं समझता हूं कि ये प्रोसेस ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये प्रोसेस कई महीनों से चल रहा था। और जहां तक इसके चार्टर का भी सवाल है, तो वो डेफिनेटली कंसल्टेशन अमेरिका के साथ भी जारी थी। और दीगर जो अहम ममालिक जिनको इनवाइट किया गया है, जिसमें टर्की शामिल है, अरब ममालिक, तो आपके ख्याल में सही है, वक्त भी सही है, सब कुछ कंसल्टेशन हो रही है इसके ऊपर। सर चार्टर फाइनल हो चुका है? डू यू नो, इज द चार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस फाइनल? आई डोंट नो दैट, बट उसका जो तमाम चीजें हैं, उसके तमाम पहलुओं पे कंसल्टेशन पिछले कई महीनों से कॉन्स्टेंटली जारी है, लेकिन उसको आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम सामने लाया जाएगा। उमर चीमा साहब। अलीना, मैं तो इस बात पे परेशान हूं कि जो हमारी इस टाइम परेशानी बनी हुई है, मैं जरा इसको इमेजिन कर रहा हूं कि इमेजिन कि पाकिस्तान को शामिल ना किया जाता, पाकिस्तान को ये इनविटेशन ना आता, तो हमने इस टाइम क्या डिस्कस कर रहे होना था कि पाकिस्तान इररेलेवेंट हो गया है, यानी कि हमने ये किया लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। तो मुझे तो इस बारे में बड़ी क्लैरिटी है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजन में कुछ जरूरी नहीं होता कि 100% ठीक होता है। बाज़ औक़ात आपसे गलत डिसीजन भी होते हैं, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन आपने जो डिसीजन लिया है ठीक लिया है,
آپ کوئی ایسی کوئی سولو فلائٹ تو ہم نہیں کر رہے. ایک تو اس نے 60 ممالک کو اس نے لیٹر بھیجے ہوئے ہیں. آپ کون سا, یا تو ہم کو ایک پیرل پاور ہو امریکہ کی کہ ہم نے کوئی کریٹ کرنی تھی, ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے تو ہم جو ہے نا امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں, وہ بھی ہماری حیثیت نہیں ہے. آپ جو اپنے مسلم بلاک کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, مسلم بلاک جو ہے وہ آپ کو پوچھ کر چل رہا ہے, تو اس لحاظ سے ہمارا ادھر ہونا اس سے ہم کو بہتری کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ادھر جو ہے رپورٹ کارڈ میں بیٹھ کے جو ادھر ٹرمپ کی وہ آواز ہی نہ پہنچے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ادھر اگر کوئی نمائندگی ہوگی تو وہ اپنی بات منوا بھی لیں گے نا, وہ کوئی اس سے کوئی میرے خیال ہے کہ ان دا گیون سچویشن اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیسیژن. اچھا ریما, just one line. I think that's fair. جو عمر نے بات کی ہے, فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے اس پہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ we had no choice, یا ہم it's better to be relevant than irrelevant. لیکن میرا خیال ہے equally important جو وہ چیز ہے جو نیا یہ باڈی بن رہی ہے اس پہ بات کرنا بھی ہے. بیکاز دین اگر آپ کو خوشی ہے ریلیونٹ ہونے کی, پھر آپ کو تھوڑا غم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کہاں جا رہی ہے دنیا, بیکاز there has to be a moral lens to see things and developments as well. کیونکہ اقوام متحدہ کی اتنی ہم تنقید جو کرتے تھے, اگر ہم جو فیوچر میں ایک باڈی بنا رہے ہیں وہ لگ رہا ہے شاید اس سے بھی بری ہو, تو پھر اس میں ایک افسوس ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے یوز ٹو ہو گئے تھے ایک سسٹم کے, اس لیے لوگ اس میں بھی ریفارم چاہتے تھے, تبدیلی چاہتے تھے. لیکن کیا یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم چاہتے تھے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. صرف اس کو اس طرح دیکھنا کہ پاکستان ریلیونٹ ہے, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, میرا خیال ہے یہ انکمپلیٹ ایک ڈسکشن ہوگی. What this new board of peace means, یہ ہے کیا یہ غزہ کے لیے ایک اچھا قدم ہے یا نہیں, یہ سب سوالات بھی ضروری ہیں میری نظر میں کمپلیٹ پکچر دینے کے لیے. جی ماں صاحب بولیں. جی عمر, جو آپ بات کر رہی ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس تبدیلی کے لیے کوئی ووٹ نہیں دیا. یہ تبدیلی امریکن عوام نے اس کے لیے ووٹ دیا ہوا ہے جو ٹرمپ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب انیشلی اس ٹاپک پر بات کی تو میرے تو یہ بھی خدشات ہیں کہ پتہ نہیں یہ 3 سال بھی چلنی ہے یا نہیں چلنی. جب ہمیں یعنی کہ میں سوچوں گا کہ چلیں اس کو یہ بھی اپنا ایک چسکا پورا کر لے, اگر اس میں کوئی غزہ میں کوئی بہتری آ جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا یہ جو پروجیکٹ ہے کوئی زیادہ دیر چلنے والا ہے. میرے سیریس ڈاؤٹس ہیں اس کے حوالے سے. بالکل کوشش کر. سر ایک سیکنڈ نا, میرا اس میں سوال یہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کا کیا سروکار امریکہ نے ووٹ دیا, لیکن پاکستان نے شمولیت کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کن چیزوں کے ساتھ الائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اس چیز کا ووٹ تو ہم نے ہی دیا ہے پاکستان کی اتھارٹیز کا, وزیر اعظم کو, الیکٹڈ گورنمنٹ کو. جس وجہ سے یہ پورا ایک انٹرنیشنل آرڈر اپسیٹ ہوا ہے, اچھا یہ امریکن ووٹرز کے ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے ٹرمپ کو الیکٹ کیا ہوا ہے. میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. اوکے شہزاد. دیکھیں میرے خیال سے ہماری جو پالیسی ہے, فارن پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خوش رکھنا ہے, ذاتی طور پہ بھی چاہے ان کے ریلیٹیوز کے ذریعے ہو, یہ ہماری پالیسی ہے. اور میرے خیال سے جیسے ایز اے سیڈ پہلے بھی ہمارے پاس کوئی اگر چوائس نہیں ہے تو پھر اس لحاظ سے تو یہ رائٹ ڈیسیجن ہے. بٹ میں نے بھی جیسے عمر نے کہا, میں نے اپنے سوال جواب میں ہی کہا تھا, میں بڑا اسکیپٹیکل ہوں کہ یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا اور یہ کوئی افیکٹو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو اس پہ میرے اپنے خدشات ہیں. جہاں تک چارٹر کی بات رہی, ایز اے سیڈ جب انیشیٹ ہوا تھا تو یہ تو اٹ واز آل اباؤٹ غزہ. اب میں نے نہیں دیکھا اس کا چارٹر کہ وہ اسپریڈ ہو کے کہاں پہ چلا گیا, بٹ جتنی ہم خبریں پڑھ رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ باڈی بنانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ سنی, درست ہے نہیں ہے اس کے اوپر 2 رائے پائی جا رہی ہیں. عمر چیمہ صاحب اور محمد علی صاحب سمجھتے ہیں کہ بالکل درست فیصلہ ہے, پاکستان کے پاس ایک چوائس نہیں تھی, دوسرا ریلیونٹ رہنا اس ٹائم میں بہت ضروری ہے. ریما عمر صاحبہ, شہزاد اقبال صاحب سوال اٹھا رہے ہیں بہت سارے اس چیز کے اوپر کہ ایسے وقت میں جب ابھی واضح نہیں ہے کہ بورڈ آف پیس کیا کرے گا, کس طرح سے کرے گا, اور خاص کر غزہ جس مقصد کے لیے اس کا قیام ہوا تھا اس کے لیے کہاں تک کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اس کے اوپر ابھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. وداعت اجازت دے, اللہ حافظ.